آج آپ کو بیٹیاں بھی باہر پڑھانی بھیجنی پڑ رہی ہیں یا جابس پہ جا رہی ہیں یا سارا کچھ کر رہی ہیں. اور وہ ٹھیک ہے کہا گیا کہ غیر محرم کے ساتھ نہ بھیجو یا محرم کے بغیر باہر نہ جائیں. حتیٰ کہ مرد کو میں ایک چیز کہہ دوں, میرے نبی کی بات غلط کوئی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, میں مولوی نہیں, مجھے علم بھی نہیں ہے, اور بات کرتے ہوئے ڈر بھی آتا ہے کہ سرکار کی بات بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو لیکن چونکہ میں نے ریسنٹلی پھر پڑھی سامنے 2-3 بار جب کوئی بات آئے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے بتانی ہے یا مجھے دہرا لینی چاہیے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے. وہ مدینہ میں ہی تھا تو وہ 2-3 بار ایک حدیث سامنے گزری ٹویٹر پہ شاید, یا پتہ نہیں کہاں. میں اس کی تحقیق کی کہ یہ حدیث ہی ہے. کئی بار یار لوگوں نے کچھ بھی نام نیچے لکھ دیا ہوتا ہے. تو اس میں فرمایا ہوا سرکار نے, مجھے یہ نہیں پتا کہ حسن ہے, صحیح ہے یا ضعیف حدیث ہے, لیکن سرکار نے فرمایا ہوا ہے کہ رات کو اکیلے سفر کرنا جو ہے نا, مرد کو بھی, کہ رات کو اکیلے سفر مت کرو, مرد بھی. میں نے کہا جو مجھے دکھایا گیا ہے, اگر میں تم لوگوں کو بتا دوں کہ اکیلے سفر کرنے کی رات کو مجبوری اور بات ہے, لیکن اگر آپ اوائڈ کر سکتے ہیں تو اوائڈ کریں, نہیں تو اکیلے سفر نہ کریں, پھر کسی کو ساتھ رکھیں. اور میرے والد صاحب کی جنریشن تک یہ لوگ اکیلے سفر نہیں کرتے تھے. اور پھر جو لوگ ماڈرن ہو گئے تھے وہ میرے پانچوں تایا ابو اور سارے, تو ہماری فیملی کو بہت دلیر یا بلنٹ سمجھا جاتا ہے. لیکن اس معاملے میں اس عادت پہ کہ ہماری دادی اماں اکیلے نہیں جانے دیتی تھی, مطلب وہ لاہور پڑھنے آ رہے ہیں تو ایک ملازم نما ساتھی وہ ساتھ آتا تھا. پھر جب انہوں نے پتہ ہے کہ اس نے ویکینڈ پہ یا عید کی چھٹیوں پہ آنا ہے تو وہ ملازم پہلے آ جاتا تھا لاہور, پھر وہ لاہور سے ساتھ جاتے تھے واپس. جاب لگ گئی ہے جی بہاولپور, پروفیسر لگ گئے ہیں, لیکچرر لگ گئے ہیں, تو ملازم ساتھ جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جب انہوں نے آنا ہے, اس زمانے تو فون نہیں ہوتے تھے, ٹھیک ہے, تار ہوتا تھا. تار تو اس صورت میں بھیجا جاتا تھا کہ مرگ کی اطلاع ہوتی تھی تو لوگ تار دیکھ کے ہی رونا شروع کر دیتے, گاؤں رونا کو اس کے گھر تار آئی ہے. پڑھنا آئے یا نہ آئے, مذاق بنے ہوئے تھے لیکن ہوتا تھا. خط 3-4 دن میں ملتا تھا, تو یا کسی آتے جاتے کے ہاتھ میسیج دے دیا جاتا تھا جی کہ میں نے فلاں تاریخ کو مجھے چھٹیاں شروع ہو جائیں گی, تو وہ ملازم جو ہے وہ 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے وہاں پہنچ جاتے تھے ہاسٹل میں, اور پھر ان کے ساتھ. تو اس بات پہ مذاق بھی اڑاتے تھے ہمارے ابا جی وغیرہ کا, یا جن گھروں میں یہ رسم تھی کہ لڑکے بھی رات کو اکیلے سفر نہیں کرتے تھے, تو اس پہ مذاق اڑایا جاتا تھا کہ یہ عورتوں کی طرح یا اس طرح کا. لیکن یہ سرکار کی حدیث ہے, یہ مجھے ریسنٹ پتہ چلا, یہ اس زمانے کی ہے. اب تو کاکیاں بھی رات کو اکیلی پھر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کل کوئٹہ سے کاکی کوئی آئیں, بائی ایئر آئیں, فرسٹ ٹائم کلینک پہ. انہوں نے کلینک پہ ٹائم لیا ہوا تھا, اور انہوں نے کہیں خرم کو کہا ہوا تھا کہ میری فلائٹ ہی اتنے بجے کی ہے تو مجھے 12 بجے رات کے بعد کا ٹائم دے. پھر انہیں ویٹ کرنے میں بھی دیر ہوا. اب جب وہ مجھے کل کلینک پہ رات کے 3:30-4 بج گئے, وہ لاسٹ پیشنٹ تھی, تو میں نے کہا کہ آپ نے کیوں اتنا لیٹ ٹائم لیا؟ انہوں نے کہا میری فلائٹ ہی ایسے آنی تھی, اور میں نے یہاں ہوٹل کی کوئی اس علاقے میں بکنگ کرائی تھی ہاسٹل کی, اور پھر میں نے کل چلے جانا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ میرے سے کیوں ملنے آئی ہیں, آپ میڈیکل ایشو نہیں ہے اور یہ سارا. تو اس پہ پہلے تو وہ ڈسکلوز نہیں کر رہی تھی, پھر وہ مان بھی گئی کہ میرے سے بات بھی ہو چکی ہے, سارا کچھ ہو چکا ہے. لیکن ان کی وہی ایک سوئی جو پھنسی ہوئی تھی, یا ان کا جو خیال تھا کہ نہیں میں سامنے بیٹھوں گی اور پھر میں پوچھوں گی یا میری بات ہوگی, یا آمنے سامنے پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے. وہ تو اللہ کا شکر ہے چلے انہیں وہ بات یا جو بھی ان کی پھنسی تھی وہ کلیئر ہوئی. جی پڑھی لکھی, بہت زیادہ پڑھی لکھی, لیکن جب بندے کو فیلیئرز ہوتے ہیں تو لاجک والے اور جن بھوت جادو والے پڑھے لکھوں کو بھی منوا لیتے ہیں کہ آپ پہ جادو ہیں, عملیات ہیں. وہ جو گھر کے 4 بندے آپ کے ساتھی ہوتے ہیں جنہوں نے اس مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دینا ہوتا ہے, اسپیشلی کاکیوں کا, وہ ان کے بارے میں شاک کلو کے پٹھے ڈال دیتے ہیں کہ تمہارے پہ بھابھی نے کیا ہوا, یا بھائی نے کیا ہوا, یا چاچے نے کیا ہوا, یا ابے نے کیا ہوا, یا اماں تمہاری دشمن ہے. تو وہ جو اس کے 2 دوست یا ساتھی یا کوئی گھر کے 4 جی رہ گئے تھے, ان سے بھی یہی کیا ہوا کہ وہ تمہارے دشمن ہے. تو انسان عجیب گھن چکر ہو جاتا ہے 2-4 فیل, اللہ رحم کرے. پڑھے لکھے ہو کے, مسلمان ہو کے, جیسے کاکی جی یہ اس میسیج میں کہی جا رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ, پہلے مسلمان اسی ہے بھی ہیں کہ نہیں؟ تو کلمہ ہی نہیں شروع ہوا, یا کلمے کی سمجھ ہی نہیں ہے
ٹھیک ہے. تو جہاں یہ حال ہو تو پھر رزلٹس ہم مانگ رہے ہیں مومنین والے. ٹھیک ہے. تو انہیں میں نے اٹھتے ہوئے اچانک مجھے خیال ہے, میں کہا بیٹے آپ نے جانا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا یہ ساتھ ہی واکنگ ڈسٹینس ہے, تو یہاں گرلز کا کوئی ہاسٹل ہے, تو یہ ساتھ ہی یہ گلی ہے, اور پھر آگے سے تھوڑی ٹوٹی گلی ہے, مجھے راستہ آتا ہے, اور پھر اس کے آگے گھول گھوم کے وہ مسجد ہے, تو میرے بچوں کا اسکول اسی سائڈ پہ ہے جگہ پر. سو تو میں کہا بیٹا یہ پیدل جانا ہے آپ نے, تو رات کا ٹائم ہے 3:30 بجے. تو میں پھر پیے اپنے وہ کہتا ہوں یہ وہ آپ کو گلی میں چھوڑ آتا ہے. انہوں نے کہا نہیں میں آئی ہوں, میں چلی جاؤں گی. بڑی بہادر تھی وہ. لیکن مطلب یہ حال ہو گیا ہے, کاکیاں اس حال میں ہیں بیچاری, اور کوئٹہ سے وہ چلی ہوئیں. ماشاءاللہ دلیر تو تھیں, بہادری بھی ٹھیک ہے, وہ ساری پتہ نہیں ان کے سر پہ پڑی ہے بات جو بھی ہے. لیکن مجھے بہرحال بری رہی, یہی دل میں رہا کہ یا اللہ یہ خیر سے پہنچ جائیں یا چلی جائیں. تو کہاں سرکار دو عالم کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تم لوگوں کو بتا دوں کہ رات کو اکیلے سفر کرنے کا کیا نقصان ہے, تو تم میں سے کوئی گھروں سے بھی نہ نکلے. ٹھیک ہے. اس زمانے کے سفر بہرحال ایسے ہی تھے کہ آپ یہ تو نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس گھر سے نکل کے سامنے جانا ہے تو سفر ہے, یا امی نے کہا کہ بیٹا یہ دوائی لے کے آؤ, یا بیگم بیچاری نے کہہ دیا کہ بچے کا دودھ ختم ہے تو آپ نے نہیں میں نہیں سفر کرنا. تو وہ لانگ ڈسٹینس سفر تھے. ٹھیک ہے. مطلب بڑے بڑے ہڈ حرام جو عام مرد بھی ہیں ہمارے پاس, وہ گھر میں طوفان اسی بات پہ لڑائی یا مار کٹائی شروع ہو جائے گی کہ تم نے بچے کا دودھ صبح کیوں نہیں بتایا ختم ہو گیا ہے, یا یہ دوائی پہلے کیوں نہیں منگوائی, وہ بندہ اب بیمار مرا ہوا ہے پڑا ہوا ہے. تو وہ ایسے بھی ہو جاتا ہے. لیکن ویسے بات کو خواب خواہ کھینچ لینا. لیکن سرکار کی یہ بات جب میں نے پڑھی تو اب اس کی میں بس انہوں نے اگر کہا تو فائنل ہو گئی بات. لیکن آج مجبوریاں ہماری یہ ہیں کہ ہماری کاکیاں بھی اکیلے سفر کر رہی ہیں, رات کو بھی کر رہی ہیں, وہ ساری باتیں تو اپنی جگہ ہیں. اب اس میں سے رزلٹس ہم فائنل اللہ سے اسی خیر و برکت کے مانگ رہے ہیں جو مومنین یا صحابہ کرام یا سرکار نے جو ٹریننگ کی تھی اور جو اس وقت ان کے کہے کو ٹوٹل منوائن مانتے تھے. تو وہ رزلٹس ہی کچھ اور تھے. وہ خالی ہاتھوں لڑنے والے جو ہیں وہ روم اور فارس فتح کر گئے, اور یہاں ایٹم بم ہوتے ساتھ بھی ہم جو ہے وہ اپنے ملک میں بیٹھ کے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ انہوں نے ہمارے مسلمان بھائی کی طرف دیکھا. تو حالات کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے. صرف نام مسلمان رکھ لینے سے یا اسلامی جمہوریہ رکھ لینے سے تھوڑا مسلمان ہو جاتے ہیں, یہ تو وہی جانتا ہے. اس نے بڑی سختی سے کہا ہوا ہے قرآن میں کہ انہیں کہو مت کہیں کہ ہم ایمان لائے, ہاں انہیں کہو کہ یہ اسلام لائے. انہوں نے اپنی سلامتی کی خاطر فی الحال یہ آپشن لے لی ہے. ٹھیک ہے. ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے, اور ابھی تو یہ اس طرح آزمائے بھی نہیں گئے جس طرح پہلے والے آزمائے گئے. ٹھیک. تو رزلٹس ہم اللہ سے مومنین والے مانگ رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی. لیونگ ہماری اسلام والی بھی نہیں ہے, نہ ہم اپنے لیے سلامتی رکھتے ہیں, نہ محلے والوں کے لیے رکھتے ہیں, نہ سڑک پہ گاڑی چلاتے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر سلامتیاں کیسے ہوں؟